أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بلائی کے ساتھ چھوڑ دو اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا. اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اس سے پچھلی آیات میں طلاق کا مسئلہ بیان کیا. پہلے فرمایا کہ طلاقیں دو ہیں، اصل طلاقیں دو ہیں، اور پھر جب تیسری دے دی جائے تو دوسرے شوہر کے لیے اس شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے دے یا وفات پا جائے تو پھر اس صورت میں یہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ اس کی اور کوئی صورت نہیں ہے. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح اور طلاق اور عدت سے متعلقہ دو اور اہم مسائل بیان فرمائے ہیں. پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ دوسری طلاق کے بعد جب عدت پوری ہو جائے تو پھر عورتوں کو بلا وجہ تنگ نہ کرو. اگر انہیں روکنا ہے تو اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، معروف یعنی اچھے طریقے سے جس طرح رکھنا چاہیے، تو اور اگر رخصت ہی کرنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دو. زمانہ جاہلیت میں یہ ایک غلط رسم تھی اور لوگوں کی عادت تھی کہ عورتوں کو تنگ کرتے دیتے، طلاق دے دیتے، جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے، کچھ عرصہ بعد پھر طلاق دے دیتے، اور جب عدت پوری ہونے کو آتی تو رجوع کر لیتے. تو مقصد یہ تھا کہ نہ تو عورت کو اچھے طریقے سے، معقول طریقے سے رکھتے تھے اور نہ اسے رخصت کرتے تھے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر سکے، اور یہ سلسلہ سال سال تک جاری رہتا تھا، جس کی وجہ سے بے گناہ عورتیں سخت اذیت کے اندر اپنا وقت گزارتی تھی. تو چونکہ ان کے ہاں طلاقوں کی بھی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، اسلام نے زیادہ سے زیادہ 3 طلاقیں مقرر کر دی. تو اس برائی کی یہاں پر تردید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو پھر ان کی عدت پوری ہو جائے.
جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری ہونے لگے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا انہیں دستور کے مطابق روک لو، یعنی رجوع کر لو۔ کیا مطلب دستور کے مطابق؟ یعنی اگر تمہیں اپنے فعل پر شرمندگی ہو اور اگر تمہیں ندامت ہو تو اپنا گھر دوبارہ آباد کر لو، لیکن اس میں نیت اصلاح کی ہونی چاہیے۔ یعنی دین شریعت نے بتا دیا کہ رجوع کے لیے بھی کچھ شرائط اور قواعد ہیں، اور پھر آگے وَسَرِّحُوهُنَّ، اور آزاد کرنے کے لیے بھی علیحدہ بالمعروف کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی دونوں حالتوں میں سے جس کو بھی اختیار کرے شرعی قاعدے کے مطابق موافق کرے، محض وقتی غصے یہ جذبات کے ماتحت نہ کرے، اور دونوں صورتوں کے شرعی قواعد کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں بیان کیا گیا، باقی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مثلا اگر واقع طلاق کے بعد طلاق ہو گئی ہے، طلاق دے دی ہے، اب اس سے بعد مفارقت کے بعد، جدائی کے بعد ناگوار انجام کا خیال کر کے رائے یہ ہو جائے کہ رجعت قائم کر کے نکاح قائم رکھنا چاہیے، اس کے لیے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ پچھلے غصہ اور ناراضگی کو دل سے نکال کر حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنا اور حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا پیش نظر ہو۔ عورت کو اپنی قید میں رکھ کر ستانا اور تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ ذکر کیے کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یعنی عورتوں کو اپنے نکاح میں اس لیے نہ روکو کہ ان پر ظلم کرو۔ یعنی جس طرح وہاں ہوتا تھا جاہلیت میں، تو تم ایسا نہ کرو، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو انہیں رکھنا ہے، تو اچھے طریقے کے ساتھ سارا غصہ نکال کر اور آئندہ یہ عزم کر کے کہ اب اچھے طریقے کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر اس نیت سے رکھو گے تو اس طریقے سے انہیں روکنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، اس لیے اس سے بچو۔ اور دوسرا قاعدہ رجعت کا یہ ہے، رجوع کرنے کا یہ ہے، وہ سورہ طلاق میں ذکر کیا گیا ہے کہ وَاشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور آپس میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو، پھر اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے بلا کسی کی رعایت رکھتے ہوئے گواہی دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب رجعت کا ارادہ کرو تو اس پر دو معتبر مسلمانوں کو گواہ بنا لو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر عورت کی طرف سے رجعت کے خلاف، اس رجوع کے خلاف کوئی دعویٰ ہو تو اس گواہی سے کام لیا جا سکے۔ دوسرے، خود انسان کو اپنے نفس پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رجعت پر شہادت کا قاعدہ نہ جاری کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عدت پوری گزر جانے کے بعد بھی اپنی غرض یہ شیطانی اغوا سے اور شیطانی وسوسے سے، شیطان کے دھوکے میں آ کر یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نے عدت گزرنے سے پہلے رجعت کر لی تھی۔ تو ان مفاسد کو روکنے کے لیے قرآن نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ رجعت کرو تو اس پر دو معتبر گواہ بنا لو۔ اب معاملے کا دوسرا رخ یہ تھا کہ عدت کی مہلت اور غور و فکر کا وقت ملنے کے باوجود جو دلوں کی ناراضگی اور دلوں کا بغض تھا یا ناراضگی تھی یا غصہ تھا وہ ختم نہیں ہوئی، اور قطع تعلق ہی برقرار رکھنا ہے، اس صورت میں اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہی رواج ہے کہ دشمنی اور انتقامی جذبے بڑھ اٹھیں جن کا اثر دو شخصوں سے ہوتا ہوا دو خاندانوں تک پہنچ سکتا ہے، اور طرفین کی دنیا اور آخرت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ طرفین کی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔
اس کے لیے فرمایا کہ اوسرحوہن بمعروف، تو پھر انہیں معروف طریقے سے رخصت کرو تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکیں۔ جیسے سرح کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا یا آزاد کر دینا، جانوروں کو جنگل میں چرنے کے لیے چھوڑ دینا یہ تسریح کہلاتا ہے۔ اور جب جانور شام کے وقت جنگل سے واپس پلٹتے ہیں تو اس کو تریح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حین تریحون و حین تسرحون، یعنی جب تم جانوروں کو واپس پلٹاتے ہو اور جب انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو۔ ایسے کنگھی کرنے کو بھی عربی کے اندر تسریح کہتے ہیں، کیونکہ اس سے بالوں کی الجھن دور ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر علادہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر مطلقہ عورتوں کو بلا وجہ مت روکو اور انہیں احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کرو، انہیں تان تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، گالی گلوچ نہ کرو، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو علادہ کرو، خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو علادہ کرو۔ اور پھر اس کی یعنی یہاں تو اتنا بتا دیا کہ چھوڑنا اور قتل کرنا ہو تو وہ بھی قاعدے کے مطابق کے موافق کریں۔ پھر اس کی کچھ تفصیلات خود قرآن کے اندر ہیں اور خود جو ہے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر ہیں۔ مثلا اس سے پہلی آیت کے اندر فرمایا تھا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتِيتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یعنی بلا کسی عذر شرعی کے ایسا نہ کرو کہ عورت سے طلاق کے معاوضے میں اپنا دیے ہوا سامان یا مہر واپس لے لو یا کچھ اور معاوضہ طلب کرو۔ اب اس کے بعد کی ایک آیت ہے، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق مقرر ہوا ہے ان پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور فائدہ پہنچانے کی تفسیر رخصت کے وقت مطلقہ عورت کو کچھ تحفہ نقد یا کم از کم ایک جوڑا کپڑے کا دینا ہے۔ اس میں طلاق دینے والے شوہر پر مطلقہ بیوی کے کچھ حقوق واجب و لازم کر کے اور کچھ بطور احسان، بطور ہدیہ کہ عائد کر دیے گئے جو بلند اخلاق اور حسن معاشرت کی پاکیزہ تعلیم ہے، اور جس میں اس طرف ہدایت ہے کہ جس طرح نکاح ایک معاملہ اور باہمی معاہدہ تھا، اسی طرح طلاق بھی ایک معاملے کا ختم کرنا ہے۔ اب اس معاملے کو ختم کرنا، معاملے کو فسخ کرنے کو دشمنی اور جنگ کا سامان بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح معاملہ بناتے وقت، جس طرح معاملہ جوڑتے وقت خوبصورتی، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے دلوں کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، تحفے تحائف کے ساتھ ہوا تھا، اسی طرح اگر معاملہ کسی وجہ سے انقطاع کرنا پڑ رہا ہے، ختم کرنا پڑ رہا ہے، تو بھی خوبصورتی اور حسن سلوک کے ساتھ ہونا چاہیے کہ طلاق کے بعد مطلقہ کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اور اس فائدے کی تفصیل یہ ہے کہ ایام عدت میں اس کو اپنے گھر میں رہنے دے، اس کا پورا خرچ برداشت کرے، اگر مہر اب تک نہیں دیا اور خلوت ہو چکی ہے تو پورا مہر ادا کرے، اور خلوت سے پہلے ہی طلاق کا واقعہ پیش آ گیا ہے تو آدھا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ تو سب حقوق واجبہ ہیں جو طلاق دینے والے کو لازمی طور پر ادا کرنے ہیں، اور مستحب اور افضل یہ بھی ہے کہ مطلقہ کو رخصت کرنے کے وقت کچھ نقد یہ کم از کم ایک جوڑا دے کر رخصت کیا جائے۔ اب یہ ہے اسلام کی تعلیم، کتنی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جو چیزیں عرف میں، عام معاشرے میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے کے اسباب اور خاندانوں کی تباہی تک پہنچانے والی ہیں، ان کو دائمی محبت اور مسرت میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جب طلاقیں ہوتی ہیں تو کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ان سب احکام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جو شخص
ان اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، ان حدود سے تجاوز کرے گا، ان حدود خداوندی کے خلاف کرے گا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، کسی دوسرے کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ آخرت میں تو ظاہر ہے کہ وہاں ہر ظلم کا اور کا انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ خداوندی میں لیا جائے گا، اور جب تک مظلوم کا بدلہ ظالم سے نہ لے لیا جائے، نہیں لیا جائے گا، وہ آگے نہیں بڑھے گا، ظالم کی جان نہیں چھوٹے گی۔ فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے دوسری جگہ واضح ارشاد فرمایا واللہ لا يحب الظالمین۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظالموں کو مہلت دے دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مہلت دے دیتے ہیں، ان کے سب کچھ کرنے کے باوجود وہ گرفت میں نہیں آتے، اور اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، بالآخر وہ گرفت میں آ جاتے ہیں، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا اچھا، ایک تو یعنی آخرت میں تو ضرور ہے، اور دنیا میں بھی اگر تجربے کے ساتھ غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ کوئی ظالم بظاہر تو مظلوم پر ظلم کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے، لیکن اس کے نتائج، جو نتائج بد ہیں، برے نتائج، اس دنیا میں بھی اس کو اکثر و ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ وہ سمجھے یا نہ سمجھے، اکثر ایسی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ ظلم کا نتیجہ اس کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ چکھنا پڑ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ چکھنا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کی آیات کو تمسخر کا نشانہ نہ بناؤ، فَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ۔ اب کھیل بنانے کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نکاح و طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور شروط، شرائط مقرر کر دیے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا۔ اور دوسری تفسیر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ طلاق دے کر یا غلام آزاد کر کے مکر جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا، میں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا تھا، طلاق یا آزاد کرنے کی نیت نہیں تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ طلاق اور نکاح کو اگر کسی نے کھیل یا مذاق میں بھی پورا کر دیا تو وہ نافذ ہو جائیں گی، نیت نہ کرنے کا عذر بھی نہیں سنا جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں، ایک طلاق، دوسرا عتاق یعنی غلام کو آزاد کرنا، اور تیسرا نکاح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجع۔ یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو قصد و ارادے سے کہنا اور ہنسی مذاق کے طور پر کہنا برابر ہے، ایک نکاح، دوسرے طلاق، اور تیسری رجعت۔ ان تینوں چیزوں کا حکم شرعی یہ ہے کہ 2 مرد اور عورت اگر بلا قصد نکاح ہنسی میں گواہوں کے سامنے نکاح کے ایجاب و قبول کر لیں تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بغیر کسی ارادے کے ہنسی میں صریح طور پر طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، یا رجوع کرے تو رجعت ہو جاتی ہے۔
اس حکم کے بیان کے بعد پھر قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آخرت کے خوف کا سبق دیا اور ارشاد فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کا وہ احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، تمہارے درمیان عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا جو تمہاری تربیت کرتا ہے، اجتماعی لحاظ سے تمہیں حکومت عطا کی، مال و دولت دے دیا ہے، جاہ و اقتدار بخشا ہے، عزت و آبرو دی ہے۔ اللہ نے اور کتنی نعمتیں دی ہیں، ان احسانات کو یاد کر کے اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور پھر ایک خاص احسان یہ کہ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، تم پر ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پروگرام ہے جس کے بعد کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، اور اس کے بعد کوئی پروگرام نہیں۔ اور پھر اس کتاب کے ساتھ حکمت بھی نازل کی۔ قرآن پاک خود سراسر حکمت ہے، مگر اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات جو حکمت سے پر ہیں۔ حکمت کا لفظ حضور علیہ السلام کے ارشادات پر بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ پر موجود ہے کہ اس انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت کی صورت میں کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور اس کے اتباع یہ حکمت ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت عطا کر دی گئی وہ خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی سے نوازا گیا۔ اور آگے اس صورت میں اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ فرمایا یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ بری چیزوں کی طرف راغب نہ ہو، بری چیزوں کی طرف راغب نہ ہو بلکہ بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کہیں اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھو، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، اپنی نیت کو پاک صاف رکھو۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، خوب اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ تمہارے دلوں کے ارادے اور نیتوں کو بھی جانتا ہے، تم خدا کو کسی طرح دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آگے بھی یہی بات جاری ہے لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی، تو آگے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے اسی طلاق کے متعلق، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں آئے گا۔ یہاں تک آج کافی ہے، اپنی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری وہ اس سے تمہیں نصیحت، یعظکم بِهِ، اور اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔